قرآن میں اللہ نے قوموں کو قصے بھی بیان کیے، قرآن میں اللہ نے عدت کے، دیت کے، وراثت کے، ولادت کے، رضاعت کے مسائل بھی بیان کیے، نماز روزے کے، حج کے، منا مزدلفہ کے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بات شروع کرتا ہے ختم اس کو عقیدہ توحید پہ کرتا ہے۔ تم سورہ بقرہ کھولو، آل عمران کھولو، نساء کھولو، انعام کھولو، ایک ایک سورت کو پڑھتے جاؤ، ہر سورت کا اختتام عقیدہ توحید پر ہوتا ہے۔ تو وہ کتاب، وہ کلام جو شہنشاہ کا کلام ہے، جب ایک شہنشاہ کا کلام ہے، ایک شہنشاہ کی کتاب، وہ کتابوں کی بھی سردار کتاب ہے، وہ کتابوں کی بھی بادشاہ کتاب ہے، بے مقصد لکھی، بے مقصد نازل کی، بے مقصد اتاری نہیں، اس کا ایک مضمون ہے، اس کا ایک عنوان ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں مشکل نہیں، سادہ بندے کو اس کو پوچھو یہ کیا ہے؟ آسمان۔ یہ کیا ہے؟ زمین۔ یہ سورج نکلا ہوا ہے، رات کو چاند نکلتا ہے، دن آتا ہے، رات آتی ہے، کیسے؟ کون چلا رہا ہے؟ سورج کو کون نکال رہا ہے؟ چاند کو کون لے کر آ رہا ہے؟ یہ زمین سے کھیتی اگتی ہے کیسے؟ اس کو پوچھو اس نے ڈھور ڈنگر مال مویشی پالے ہوئے ہیں، اس کو پوچھو یہ ان کو چارہ کھلاتا ہے، دانہ ڈالتا ہے، یہ کھاتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ہم ان سے ان کا گوبر الگ کر کے، خون الگ کر کے، بیچ میں سے لبنن خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ نکال کر دیتے ہیں۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور درود و سلام بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ رمضان المبارک کا عظیم اور مبارک مہینہ، اس کی برکتوں اور عظمتوں کا سبب وہ قرآن مجید ہے۔ اور یہ قرآن مجید یہ ایسی بابرکت کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس کی برکت اور عظمت ایسی ہے کہ جس چیز کی نسبت اس قرآن کے ساتھ جڑ جائے وہ بھی عظمت اور برکت والی ہو جاتی۔ جس شہر میں یہ قرآن نازل ہوا وہ شہر دنیا کا سب سے عظیم شہر ہے مکہ المکرمہ۔ جس رسول پر یہ قرآن نازل ہوا وہ رسول نبیوں کا سردار رسول ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو فرشتہ اس کو لے کر نازل ہوا اس فرشتے کی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ وہ فرشتوں کا سردار ہے، جبرائیل امین علیہ السلام۔ گویا یہ قرآن جس جگہ سے، جس وقت سے، جس شخص سے منسوب ہو جاتا ہے اس کو بھی عظمتوں اور برکتوں والا بنا دیتا ہے۔ ایک عام کاغذ سادہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے، چاہے اس پر جتنی مرضی قیمتی یا خوبصورت تحریری کیوں نہ لکھی ہو، لیکن اگر اس کے اوپر ایک حرف بھی قرآن کا لکھا ہوتا ہے تو ہم اس کو اٹھا کر سینے سے لگاتے ہیں، یہ اس کی برکت اور اس کی عظمت ہے۔ وہ کپڑا جو ٹاکی کے طور پر، صفائی کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں، کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیتے ہیں، اگر اس گندے کپڑے کی نسبت بھی قرآن کے غلاف کے ساتھ ہو جائے تو وہ غلاف بھی قرآن کا ہم گندہ نہیں ہونے دیتے، یہ اس کی عظمت اور برکت ہے۔ اب جو بندہ اس قرآن کو پڑھے، سمجھے، سیکھے، اس کی عظمت اور برکتوں کی کیا ہی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ اور یہ اصول ہے جو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کر دیا۔ ایک تو کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور دوسری جگہ فرمایا یہ قرآن پکی ٹھوس سیدھی بات کرتا ہے، اور یہ قرآن ہی وہ چیز ہے جو انفرادی اور اجتماعی ترقیوں اور کامیابیوں کا ضامن ہے، دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کا ضامن۔ رمضان کی برکت اور فضیلت کا سبب بھی قرآن ہے۔ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا اس مہینے کا سب سے بڑا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل امین کے ساتھ رمضان میں قرآن کا دور کرتے۔ قرآن نازل بھی اسی جس رات میں نازل ہوا اس رات کی فضیلت کتنی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر بھی اسی رمضان کے مہینے میں۔ روزہ ہم رکھتے ہیں اگلے دن، رمضان شروع ہوتا ہے تو روزہ رکھتے ہیں صبح میں، قرآن پڑھتے ہیں پہلے، تراویح پہلے آتی ہے، اگرچہ وہ نفل ہے لیکن لمبا کام، زیادہ کام وہ قرآن کے پڑھنے کا رمضان میں۔ اب میرے بھائیوں، میں قرآن کا ایک طالب علم ہوں، بچپن سے قرآن پڑھا، ہم نے اپنی ماں کی گود میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سیکھا، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا شکر احسان ہے، تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں۔ میں اس شخص کا نواسا ہوں جو مفسر قرآن ہے، میں ان لوگوں کے خاندان میں سے ہوں جو سارے قرآن کے خادم اور حافظ قرآن کے عالم ہیں۔
یہ اللہ کا، اس میں کوئی تعلی نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے، یہ صرف تحدیث نعمت کے طور پر ہے۔ 26-27 سال سے قرآن مجید اللہ کی توفیق سے رمضان میں مصلی کے اوپر سنانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ جمعے پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، خلاصہ قرآن کا بیان کرتے ہیں، قرآن پڑھا سارا نہ صحیح قرآن کا بہت سارا حصہ میری نظر میں۔ اگر آپ مجھ پر یقین کریں، اگر آپ مجھ پر اعتماد کریں، میرے تجزیے اور میرے تبصرے کو آپ درست سمجھیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو خود پڑھ لینا، خود پڑھ لیں۔ قرآن ہے ہر بندے کے لیے، خود پڑھنے کے لیے، ہر ایک کے لیے، خود جس کو توفیق ہو پڑھنے کی وہ میری بات سے اتفاق کر ہی لے گا۔ وہ کیا ہے کہ اللہ نے، عام انسان بھی دنیا میں کوئی بندہ کتاب لکھے بے مقصد نہیں لکھتا، اس کتاب کے لکھنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کتاب کا کوئی مضمون ہوتا ہے، اس کتاب میں کوئی دعویٰ ہوتا ہے۔ بغیر کسی مضمون اور دعوے کے کوئی بندہ کتاب لکھ چھوڑے تو پوچھنے والا پوچھے گا بھئی یہ کیا کتاب ہوئی، اس کتاب کا کیا مقصد ہوا؟ تو وہ کتاب، وہ کلام جو شہنشاہ کا کلام ہے، کلام الملوک، ملوک الکلام، کلام الملوک، بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ جب ایک شہنشاہ کا کلام ہے، ایک شہنشاہ کی کتاب، وہ کتابوں کی بھی سردار کتاب ہے، وہ کتابوں کی بھی بادشاہ کتاب ہے، بے مقصد لکھی، بے مقصد نازل کی، بے مقصد اتاری نہیں، اس کا ایک مضمون ہے، اس کا ایک عنوان ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت اور قرآن کی سب سے عظیم سورت بھی اس بات پر دلیل ہے۔ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے سورہ فاتحہ، جو قرآن کا دیباچہ، ابتدائیہ، افتتاحیہ، خلاصہ بھی ہے، اس کا مضمون بھی وہی ہے۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے آیت الکرسی، اس کا مضمون بھی وہی ہے، وہ مضمون ہے لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید والا مضمون۔ اب یہ جو قرآن جس کا میں نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے، پڑھایا ہے، سنا ہے، سنایا ہے، آپ میری بات پر یقین کریں، نہیں یقین کرنا خود پڑھے تو بھی آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ قرآن کی 114 صورتوں میں، قرآن کے 30 پاروں میں، 6000 سے زیادہ آیتوں میں سب سے زیادہ جو مضمون بیان ہوا ہے، 114 میں سے 80 صورتوں کا کلیتاً مضمون عقیدہ توحید ہے، 30 میں سے 20 پاروں کا کلیتاً مضمون عقیدہ توحید ہے۔ اور پھر ایک بزرگ تھے ہمارے پاس اسلام آباد میں، مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے تو اللہ والے، بہت بڑے عالم نہیں تھے، ہندو سے مسلمان ہوئے تھے، پرانے وقتوں ہندو تھے، وہ اللہ نے ان کو توفیق دی، وہ مسلمان ہوئے، قرآن کا بڑا شوق رکھنے والے تھے۔ مجھے آج تک ان کی یہ بات یاد ہے، کہنے لگے یہی عقیدہ توحید اور قرآن کے موضوع کی بات ہو رہی تھی، تو کہنے لگے بیٹا قرآن کی کوئی آیت بھی عقیدہ توحید سے خالی نہیں، قرآن کی کوئی صورت بھی عقیدہ توحید سے خالی نہیں۔ میں نے کہا جی نہیں، قرآن میں اور بڑے احکام و مسائل بھی بیان ہوئے ہیں، قرآن میں اللہ نے قوموں کے قصے بھی بیان کیے، قرآن میں اللہ نے عدت کے، دیت کے، وراثت کے، ولادت کے، رضاعت کے مسائل بھی بیان کیے، نماز روزے کے، حج کے، منا مزدلفہ کے، عمرے کے، یہ بھی مسائل اللہ نے بیان کیے ہیں، جہاد قتال کے اللہ نے، نکاح طلاق کے مسائل اللہ نے بیان کیے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں، کہنے لگے دیکھو بیٹا، ایک تو اللہ تعالیٰ جو بھی بات شروع کرتا ہے ختم اس کو عقیدہ توحید پہ کرتا ہے۔ تم سورہ بقرہ کھولو، آل عمران کھولو، نساء کھولو، انعام کھولو، ایک ایک سورت کو پڑھتے جاؤ، ہر سورت کا اختتام عقیدہ توحید پر ہوتا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ احکام و مسائل بیان کرتا ہے نا، یہ احکام و مسائل کے بیان کرنے میں بھی اللہ اصل میں سمجھانا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی کو بتانے والا میں ہوں، یہ مسائل، یہ احکام، یہ عبادات، یہ زندگی گزارنے کے سارے طریقے، یہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے، یہ بھی عقیدہ توحید میں داخل ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن جو اس رمضان کی پہچان ہے، جو اس رمضان کی شان ہے، اس رمضان کے اندر کرنے والا سب سے بڑا کام ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھا جائے۔ تو اس قرآن کا سب سے بڑا جو موضوع ہے اس کو سمجھنا چاہیے نا، اور قرآن کا سب سے بڑا جو موضوع ہے، اصل جو موضوع ہے، قرآن کا جو دعویٰ اور مقصود ہے، وہ ہے عقیدہ توحید۔ اور پھر بھائی دیکھو، نماز فرض ہوئی کب؟ تقریباً معراج پہ، اور معراج نبوت کے 12ویں سال میں ہوئی۔ 12 سال نبوت کے مسلمانوں پر نماز فرض نہیں ہوئی۔
روزہ فرض ہوا مدینے میں جا کے تقریباً 2 ہجری میں، 15 سال بعد روزہ فرض ہوا۔ حج کب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 8 ہجری میں جا کے، تقریباً 20 سال بعد جا کے حج فرض ہوا۔ یہ جو 13 سال مکے کے تھے اور یہ جو مدینہ کے ابتدائی سال تھے جن میں زکوٰۃ فرض نہیں تھی، جس میں نماز نہیں تھی، ابھی روزہ نہیں تھا، حج نہیں تھا، اس میں کیا کرتے تھے مسلمان صحابہ کرام، کیا کرتے تھے؟ اور اللہ کے نبی اس وقت لوگوں کو کیا کام کروا رہے تھے؟ وہ تھا عقیدہ توحید، وہ تھا بنیادیں مضبوط کرنے کا کام۔ آپ دیکھیں ہم یہ مسجد بنا رہے ہیں، مجھے تجربہ زیادہ مسجد میں ہوا، اس سے پہلے کبھی کوئی بلڈنگ عمارت گھر بنایا ہی نہیں تھا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے بنایا ہوگا۔ ذرا سوچیں، تصور کریں، کوئی بندہ بڑی بہترین کوٹھی بنانا چاہے، وہ کہے جی میں اس میں اٹیلین ماربل لگواؤں گا، میں اس میں بڑی امپورٹڈ لکڑی لگواؤں گا، میں اس میں ایسی ایسی ٹائل پتھر لگواؤں گا، عالی شان گھر بناؤں گا، خوبصورت ہر چیز بہترین معیار کی لگاؤں گا، اور وہ دیواریں شروع کر دے فرش سے۔ جو پلاٹ ہے اس پلاٹ کے اوپر وہ دیواریں کھڑی کرنی شروع کر دے، گزرنے والا تھوڑا بہت واقفیت رکھنے والا بندہ بھی اس کو کہے گا آجی صاحب، چودھری صاحب اے کی کر دے پے ہو، اے تسی مکان بنانے لگے ہو، اے کی کر دے پے ہو؟ بھائی میں عالی شان گھر بنا رہا ہوں۔ نہیں، ایسے نہیں گھر بنتا۔ گھر بنانے کے لیے کھدائی کرو، 6 فٹ 8 فٹ 10 فٹ نیچے جاؤ، 60 انچ کی نیچے بنیاد رکھو، اس بنیاد کو آہستہ آہستہ اوپر لے کر آؤ، اس کے اوپر پھر اپنی 9 انچ کی دیوار کھڑی کرنا۔ یہ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی حاجی صاحب، آپ کا گھر زلزلے، طوفان، آفت، سیلاب میں، طوفانی ہواؤں میں محفوظ رہے گا۔ اگر آپ نے یہاں فرش کے لیول سے آپ نے پلاٹ کچے کے اوپر سے دیوار کھڑی کرنے شروع کر دی، ذرا سی ہوا آنی ہے، کوئی زلزلے کا جھٹکا لگنا ہے، کچھ نہ بھی ہو، ہلکی سی بارش ہونی ہے، آپ کا یہ عالی شان محل یہ بنا بنائے یہ ڈھہ جائے گا۔ اب اگر بنیاد بنا لی، ہمارے مستریوں نے ہماری مسجد کے لیے بنیاد بنائی نا، 20 ٹن سریا ڈال دیا، ہم سر پکڑ کر بیٹھے، ہم نے کہا بھی اللہ کا گھر بنا رہے تھے، مسجد تھی ہمارے پاس، تو لوگوں سے مانگ کے چندہ پیسے اکٹھے کیا، ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں، 20 ٹن سریا ڈال دیا۔ کہنے لگے بیج آپ صاحب بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے، پھر جڈی وڈی مسجد بنا لیا جائے، بنیادیں ٹھوس ہونی چاہیے، بنیاد پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ یہی کام میرے نبی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بنیاد پکی کی، عقیدہ توحید والی بنیاد پکی کی۔ عقیدہ توحید کی بنیاد نہیں تھی تو ابو جہل کوئی ماڑا نہیں تھا۔ ابو جہل کون تھا؟ مکے کے مشرک کون تھے؟ بیت اللہ بنانے والے نا، حاجیوں کو کھانا کھلانے والے۔ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، اللہ کا گھر بنایا چھوٹا کام تھا۔ ایک مسجد بنانے کے لیے ہم کہتے ہیں چندے کی رسیدوں کو پر آپ نے دیکھا ہوگا، ہر مسجد کے چندے کی رسید بڑی حدیث لکھی ہوتی، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ میں تو کہتا ہوں وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، کمفحص قطا، بندہ مسجد بنائے نا، مسجد بنائے بڑی نہیں، یہ تو کنال کی مسجد ہے نا، اللہ کا شکر ہے، چلو کو مسجد ہے، چھوٹی سے چھوٹی مسجد، جھونپڑی چھوٹی کتنی چھوٹی ہو سکتی ہے؟ آپ سوچیں، مرلے کی، آدھے مرلے کی، کوئی فٹ کی، انچ کی۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بٹیر کے گھونسلے جتنی جگہ، جس جگہ پر بٹیر بیٹھتا ہے نا، ایک ہتھیلی جتنی جگہ، اور بٹیر کا گھونسلہ کس کا ہوتا ہے؟ سونے کی تاروں کا بنا ہوتا ہے، کوئی چاندی کے، کوئی ہیرے جواہرات جڑے ہوتے ہیں اس میں۔ ککھ، ککھ جس کو ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں، تو ککھ دا نہیں، ککھ کا بنا ہوا، تیلوں کا بنا ہوا بٹیر کا گھونسلہ، اتنی سی بھی کوئی بندہ مسجد بنائے، یہ اس بندے کی اپنی اس کی حیثیت، بساط اور طاقت تھی، اس نے اتنی سی بنائی، اللہ اپنی شان کے مطابق جنت میں اس کا محل بنائے گا۔ مقصد کیا ہے کہ وہ جو مسجد بنانے کے لیے ایک اینٹ بھی اگر اس نے دی تھی نا، ایک تغاری سیمٹ کی ریت کی بوری بھی ایک دی تھی نا، یہ بھی اس کے لیے اس باعث، اس اجر کا باعث ہے کہ اللہ اس کے بدلے جنت میں پورا ایک محل بنا دے۔ تو مکے کے مشرک بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے تھے۔ ایک عام مسجد ہے، ایک عام گھر ہے اللہ کا، بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے علاقے کے ایم پی ملک خالد کھوکھر صاحب تشریف لائے ہیں آج، چونکہ ہمارا مسجد کا افتتاحی خطبہ ہے جی، تو ہمارے معززین علاقے کے وہ بھی مسجد میں ہمارے ساتھ جمعے میں شریک ہیں، اور حوصلہ افزائی کے لیے اور اس مسجد کی تعمیر و ترقی اور کامیابی کے لیے وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیگر احباب نے بھی آج جانا ہے انشاءاللہ، تو وہ بھی ہمارے ساتھ جمعے میں شریک ہوں گے۔
عرض میں یہ کر رہا تھا کہ مکے کے مشرک بیت اللہ کے بنانے والے تھے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے تھے، ان کا یہ سارا عمل کسی کھاتے میں اللہ نے نہیں لکھا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم نے ترازو لگانا ہی نہیں، ہم نے کسی کھاتے میں یہ سارے عمل لکھنے ہی نہیں۔ چھوٹی مسجد بنائے اتنا اجر ہے، اور جو بندہ بیت اللہ بنائے، بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 نماز پڑھنے کا۔ تو بیت اللہ بنانا 1,00,000 اللہ کی گھر بنانے کے برابر۔ اتنا بڑا کام کرے کوئی بندہ اور اللہ اس کا مول نہ ڈالے، اللہ ظالم ہے؟ نہیں، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھ بات سن، ترازو تولنے کے لیے دو طرفہ چیز چاہیے، ادھر میں نیکیاں رکھوں گا، ادھر وٹا رکھوں گا۔ وہ وٹا باٹ کیا ہے؟ بیلنس کرنا۔ وزن تولے ایک بندہ، ایک طرف وہ پھل رکھتا جائے، سودا لینے جائیں آپ، ایک طرف سودا تولنے کے لیے، وزن برابر کرنے کے لیے کوئی چیز تو رکھے گا نا، تو وزن تلے گا۔ ادھر رکھنے کے لیے عقیدہ ہی نہیں ہے، ادھر رکھنے کے لیے توحید ہی نہیں ہے، تو تیرے اعمال جتنے مرضی بڑے سے بڑے کیوں نہ، اللہ کہتے ہیں میرے لیے ان کا کخ برابر حیثیت نہیں۔ دیکھو بڑے سے بڑا گناہ گار ہے، زانی، شرابی، جواری، کوئی اپنے ماں باپ کا نافرمان، کوئی ایسا غلیظ انسان بھی ہو جس نے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو قتل کر دیا ہو، حلال رشتوں کا زنا کرنے والا ہے کیوں نہ ہو، اپنے باپ کو مار کر اس کی کھوپڑی کے اندر ڈال کے شراب پیے، اتنا مرضی بڑا گناہ گار ہو، جنازہ پڑھ سکتے ہیں نا اس کا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں نا۔ لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کی غیرت، اللہ کی غیرت، اللہ کہتا ہے ما کان لنبی، ما کان، کسی نبی کو بھی، کسی نبی کو جچتا ہی نہیں۔ کوئی نبی سے زیادہ بڑھ کر اللہ کا قریبی کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے زیادہ کسی کی سفارش کون کر سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کسی نبی کو بھی یہ گوارا نہیں کہ کوئی بندہ شرک کرنے والا ہو، عقیدہ توحید سے خالی ہو اور مر جائے اور یہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، بات پھر وہی ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ معاف کرنے میں کنجوس نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں دیکھ بندے، اگر تو میرا ہے نا، تو عقیدہ توحید میرے پر، ایمان مجھ پر لایا ہے، مومن سچا ہے نا، تو پھر یاری سچی دکھا۔ دیکھ بات سن، جو میرا باغی ہے نا، جو میرا سرکش تھا نا، جو میرا دشمن تھا، اس کے ساتھ دشمنی دکھا۔ میں تیرا دوست ہوں تو میرے ساتھ دوستی دکھا۔ یہ میرا دشمن تھا تو اس کے ساتھ دشمنی دکھا۔ میں اس کو معاف نہیں کرتا اور تو مجھ سے معاف کرنے کا مطالبہ بھی نہ کر۔ جیسے میں کہتا ہوں ان اللہ لا یغفر ان یشرک، جو کام میں عرش پر کہتا ہوں، جو فیصلہ میرا عرش پر ہے، میرے موحد بندے فیصلہ تیرا بھی یہی ہونا چاہیے کہ مشرک بندے کی مغفرت نہیں ہونی چاہیے۔ تو بھائیو، یہ قرآن کا بنیادی موضوع ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے، تمام اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے 23 پیغمبروں کا نام لیا، اللہ نے قرآن میں 23 پیغمبروں کا سورہ انعام میں نام لیا۔ اللہ چاہتے تو سارے انبیاء کے نام لے لیتے۔ 23 پیغمبروں کا نام لینے کے بعد اللہ نے کہا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، باقی کے جو نبی تھے کچھ ان کے باپ تھے، کچھ ان کے بھائی تھے، کچھ ان کی اولادوں میں سے تھے۔ یہ سارے کے سارے انبیاء، یہ سارے کے سارے انبیاء، اگر لو اشرکوا، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم عن الخطا والنسیان ہوتے ہیں، نبیوں سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتے۔ گناہ کا سرزد ہونے، اللہ تو کہتا ہے کہ ہم گناہوں کو نبیوں سے دور کر دیتے ہیں۔ یوسف اللہ کے پیارے پیغمبر، گناہ کا موقع، آپ نے سارا قصہ سن رکھا ہے، اندھیرا کمرہ، اکیلے، جوانی، مجرد، نکاح نہیں ہوا، حسین جمیل عورت، پیسے والی، گناہ کی دعوت دے رہی ہے، روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، نبیوں کو تو ہم اس طرح گناہوں سے بچاتے ہیں کہ ہم خود ان سے گناہوں کو دور کر دیتے ہیں۔ نبیوں کی حفاظت اگرچہ اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ نے یہ بات سمجھانے کے لیے کیا کہا؟ اللہ نے کہا یہ سارے کے سارے 23 پیغمبر اور ان پیغمبروں کے اور دیگر ان کے رشتہ دار جو پیغمبری جن کو اللہ نے دی تھی، کچھ ان کے بھائی، کچھ ان کے بیٹے، کچھ ان کے باپ، یہ سارے ان میں سے کوئی بھی رتی برابر بھی شرک کرتا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، ان کے سارے کی ایک رائے پر میں یک لخت پانی پھیر دیتا، کسی کھاتے میں ان کا کوئی عمل نہ لکھا جاتا۔ اور دیکھو پیارے نبی محبوب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محبت، سب کچھ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی ہو، لیکن اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے بات امت کو سمجھاتا ہے۔ دیکھو میرا اتنا پیارا نبی، اگر یہ بھی شرک کرتے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ کہتے ہیں یہ وہ غیرت ہے، یہ وہ میری حمیت ہے، میں برداشت نہیں کرتا۔ بندہ
اپنی بیوی نمک تیز ہو جائے سالن میں غصہ چڑھ جائے گا برداشت کر لے. ویسے تو برداشت حوصلہ آج کل مردوں میں بھی نہیں رہ گیا نا. اللہ نے مرد کو طاقت دی تھی کہ طلاق تو دے گا, گھر کا نظام تو چلائے گا. ہمارے بیچارے مرد بھی بے حوصلہ بیچارے. یہ اللہ نے عورتوں سے یہ قوت اس لیے لی تھی کہ عورت بے حوصلہ ہوتی ہے, فیصلے نہیں کر سکتی. آج کل کے مرد بھی بیچارے چائنا کے آ رہے ہیں, عورتوں سے زیادہ بے حوصلہ ہے. مثال سمجھانے کے لیے بات یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے مرد کے اندر غیرت رکھی ہے. مرد کو بہت ساری چیزوں پر غصہ آتا ہے, وہ برداشت کرنا چاہیے اس کو. بیوی نے بغیر بتائے سسرال چلی گئی, برداشت کر لے گا, کرنا بھی چاہیے. کھانا صحیح نہیں بنایا, نمک تیز ہو گیا, کھانا جل گیا, برداشت کرنا چاہیے. لیکن اگر بیوی کے بستر کے اوپر, اپنے گھر میں اپنے بستر کے اوپر کسی غیر مرد کو دیکھے تو یہ بندہ برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا, نہ اس کو کرنا چاہیے. اللہ کہتے ہیں میں کسی ایک عام بندے سے بھی کئی گنا زیادہ غیرت والا ہوں. میں اپنے ساتھ کسی دوسرے کی شراکت کو, اپنے ساتھ کسی دوسرے کی ساجھے داری کو بالکل بھی گوارا نہیں کرتا. 2 دفعہ اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اس کے سوا جو مرضی لے آؤ میں معاف کرتا. 80 صورتیں اللہ نے اس پر نازل کی. ہر صورت اختتام اللہ نے اس موضوع پر کیا. بندہ سوچتا ہے اللہ یہ تو قرآن بڑا مشکل ہے, یہ اس قرآن یہ تو مولوی کو سمجھ آئے گا, یہ تو عالم کو سمجھ آئے گا, اتنا پڑھے گا, اتنی ڈگری لے گا, عربی سیکھے گا, گرامر سیکھے گا, پھر جا کر اس کو سمجھ آئے گا. اللہ کہتے ہیں نہیں, دیکھ موٹی بات ہے. جٹ بندہ, الف کو ڈنڈا کہنے والا بندہ, کوچوان ٹانگے کا, ڈرائیور رکشے کا, سادہ ان پڑھ دیہاتی, اس کو پوچھو اللہ قرآن میں عقلی مثالیں بھی دیتا ہے, نقلی مثالیں بھی دیتا ہے. عقلی سے مراد جس کے پاس عقل ہے نا, جو سڑک پر نکلتا ہے نا, جس کو اندھیرے روشنی کا پتہ ہے نا, جس کو آسمان زمین کا پتہ ہے نا, جس کو سورج چاند کا پتہ ہے نا, سادہ بندہ, اس کو عقل کی دلیلیں دی, عقل کی. اور جو تھوڑا بہت پڑھنے لگا, جو تھوڑا بہت بول سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے, اس کو نقلی. نقلی سے مراد نا, ہم سمجھتے ہیں نقلی سے مراد کاپیڈ, نقلی ہم سمجھتے ہیں 2 نمبر میں, نقلی 2 نمبر نہیں. نقلی سے مراد ہے یعنی پیچھے سے چلی آنے والی باتیں. اللہ نے عقلی نقلی دونوں طرح کی دلیلیں دی. اور اللہ کہتے ہیں مشکل نہیں, سادہ بندے کو اس کو پوچھو یہ کیا ہے آسمان, یہ کیا ہے زمین, یہ سورج نکلا ہوا ہے, رات کو چاند نکلتا ہے, دن آتا ہے, رات آتی ہے, کیسے, کون چلا رہا ہے, سورج کو کون نکال رہا ہے, چاند کو کون لے کر آ رہا ہے, یہ زمین سے کھیتی اگتی ہے کیسے, جٹ ہے, یہ زمیندار ہے, اس نے کھیتی اگائی ہے, اس کو پوچھو یہ دانہ تو نے بویا تھا, پانی لگایا تھا, یہ دانے سے کونپل نکلی, اس کے اوپر یہ ساری فصل لگی کیسے, اس کو پوچھو اس نے ڈھور ڈنگر مال مویشی پالے ہوئے ہیں, اس کو پوچھو یہ ان کو چارہ کھلاتا ہے, جاتا ہے اس کے اندر چارہ ہے, دانہ ڈالتا ہے, یہ کھاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم ان کے پیٹوں سے ان کا گوبر الگ کر کے, خون الگ کر کے, بیچ میں سے لبنن خالصا سائغا للشاربین, خالص دودھ نکال کر دیتے ہیں. یہ کوئی مشکل بات ہے؟ اللہ کو پہچاننا, اللہ کی توحید, اللہ کا عقیدہ, اللہ کی معرفت, یہ تو جٹ بندے کو سمجھ آتی ہے, یہ تو سیدھے دیہاتی ان پڑھ کو سمجھ آتی ہے, بلکہ اس کو زیادہ سمجھ آتی ہے کہ وہ فطرت کے, قدرت کے زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ دیکھو یہاں پر وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اللہ کہتے ہیں جانوروں کے اندر تمہارے لیے نصیحت ہے. انسانوں میں تو ہے ہی ہے, کائنات میں تو ہے ہی ہے, دیکھو جانوروں کے اندر تمہاری نصیحت ہے. نسقیکم مما فی بطونہا من بین فرث و دم لبنا خالصا. اللہ کہتے ہیں دیکھو ہر طرح کی غلاظت, ہر طرح کی گندگی سے ہم نے جیسے تمہارے برتن میں دودھ خالص ڈالا نا, وہ حرام زدگی بعد میں کرتے ہیں ہم, اس کے اندر پانی ڈالیں. ہمارا دودھ والا آتا ہے نا, میں کہتے ہیں یار پانی ڈال کے لے نا, باقی خیر ہے, ڈالنا پانی, وہ باقی کی 2 نمبری ہماری ہے. لیکن اللہ تو دیتا ہے نا خالص. اور اس مثال سے اللہ کیا سمجھاتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جیسے میں تمہیں دودھ نکال کر دیتا ہوں نا خالص, ایک قطرہ اس میں خون کا آ جائے, ایک قطرہ اس میں لید کا, گوبر کا آ جائے, ایک قطرہ اس میں پیشاب, تم پیو گے دودھ؟ نہیں پیو گے نا. اللہ کہتے ہیں ایسے ہی میرے ساتھ عقیدہ توحید میں اگر کوئی ایک قطرہ تو نے کسی اور کا ساتھ شامل کیا تو مجھے بھی یہ گوارا نہیں. جیسے میں تمہیں دودھ خالص نکال کر دیتا ہوں نا, ایسے مجھے بھی تم سے عقیدہ, عبادت, توحید خالص چاہیے. زمین آسمان کو دیکھو, زمین آسمان کو دیکھو, نقلی ساری پچھلی دن سارے نبیوں کے قصے پڑھو, ہر نبی کی بات کو سنو, ساروں کی بات کے اندر عقیدہ توحید ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, نعرے ہم کیا لگاتے ہیں, لکھی پڑھی باتیں ہم کیا کرتے ہیں, اولاد نہیں ہو رہی, اب مانگنے کے لیے کسی اور کے در پہ چلے گئے, جب ہو گئی 10 جگہ سے مانگی تھی نہیں ہوئی, 11ویں جگہ پر گئے اولاد ہو گئی, 10 کی نفی نہیں کرتا, 11ویں کو کہتا ہے فقیراں دیتا,
پیراں دتا. ہاں پھر اگر مر جاتا ہے تو گھر جاؤ تعزیت کے لیے, پھر کہتے ہیں جی اللہ دی مرضی. وہ کہتے ہیں بری بری امام بری کر دو, کھوٹی قسمت کھری. کھری کون کرتا ہے؟ بری. اور کھوٹی کون کرتا ہے؟ یہ جو قسمت کھری کر رہا تھا وہ کھوٹی کون کرتا ہے؟ کھوٹی اللہ کرتا ہے اور کھری دوسرے لوگ کرتے ہیں. یہ اللہ کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑی ناانصافی اور سب سے بڑا ظلم جو انسان اپنے ساتھ بھی کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ بھی کرتا ہے, بری چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ڈالتا ہے. کہتا ہے شفا تو کوئی اور دیتا ہے, نفع تو کوئی اور دیتا ہے, اولادیں تو کوئی اور دیتا ہے, یہ فلاں سے یہ نظر نیاز اس کے نام کی, یہ دعا یہ منت فلاں کے نام کی. اور جب کوئی نقصان ہو جائے تو کیا کہتا ہے؟ بس جی پھر اللہ دا حکم, بس جی پھر اللہ دی مرضی. ایکسیڈنٹ ہو گیا, حادثہ ہو گیا, نقصان ہو گیا, وہ کیوں جی؟ اللہ کی مرضی. اور جب کوئی فائدہ لینے کے لیے جانا ہے تو چڑھاوا کس کو چڑھے گا؟ نظر نیاز کس کو جائے؟ اور نظر نیاز ایک ہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ بھی غلط بات ہے, کہتے ہیں نظر اللہ کی نیاز حسین کی. نظر بھی اللہ کی, نیاز بھی حسین کی. نظر عربی میں کہتے ہیں, نیاز فارسی میں کہتے ہیں, ایک ہی بات ہے. منت بھی اللہ کے نام کی, نظر بھی اللہ کے نام کی, نیاز بھی اللہ کے نام, قربانی بھی اللہ کے نام کی, چڑھاوا بھی اللہ کے نام کا. ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے, قیام اللہ کے لیے, رکوع اللہ کے لیے, سجدہ اللہ کے لیے, طواف اللہ کے لیے, اللہ کے گھر کو نہلایا جاتا ہے, اللہ کے گھر کو غلاف دیا جاتا ہے, اللہ کے گھر کے پھیرے مارے جاتے ہیں, اللہ کے گھر کو چوما جاتا ہے. یہ ساری عبادتیں ہیں, یہ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہوں گی. اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے ہوں گی تو شرک ہوں گی. ایک اللہ کو پکارا جاتا ہے, ایک اللہ سے امید لگائی جاتی ہے, ایک اللہ سے خوف آتا ہے, ایک اللہ کے ہم جو ہے نا لالچ لیتے ہیں, ایک اللہ سے ہم ڈرتے ہیں. اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے, اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید لگاؤ گے, اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل کرو, اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی دو, اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرو, تعویذ, اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ مانگو. یہ ساری باتیں اللہ کو غیرت دلاتی ہیں اور یہ ساری باتیں واضح صریح شرک میں ہیں. یہ قرآن کا پیغام ہے بھائی. یہ رمضان المبارک کے اندر جو اللہ نے قرآن نازل کیا, اس قرآن کا یہ مرکزی موضوع ہے. اس کو ہمیں سیکھنا ہے, اس کو ہمیں پڑھنا ہے. اللہ بار بار کہتے ہیں سا ما یحکمون, سیانے بنو, یہ اس طرح کی برے فیصلے, اس طرح کے الٹے سیدھے نعرے اور اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں نہ کیا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے والا بنائے اور قرآن مجید کے اس پیغام اور اس مقصد کو ہمارے دلوں کے اندر اتار دے اور ہمارے ملک کا نصیب بدل جائے, ہماری قوم, ہمارے معاشرے کا نصیب بدل جائے. ہمارے مہمان تشریف لے آئے ہیں, میں ویلکم کرتا ہوں اہلاً و سہلاً میاں مرغوب صاحب, میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب. یہ چونکہ ہمارے محسن بھی ہیں, ہماری مسجد کو بنانے میں, اس کی تعمیر میں ماشاءاللہ میاں مرغوب صاحب کا بڑا حصہ ہے جی. ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. جیسے آپ سب نے اس میں اپنا تعاون شامل کیا, اس میں ایک مرکزی تعاون میاں مرغوب صاحب کا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اس مسجد کو ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے. تو ہم آپ کی تشریف آوری پر آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں. تو محترم بھائیو, آخری بات جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وہ عقیدہ توحید ہے, یہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بندے کا تعلق ہے جو سیدھا ہو جائے تو ساری ترقیاں, کامیابیاں, کامرانیاں اس کی ضمانت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پہلا نعرہ لگایا قوم کو, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. جو کامیابی چاہیے, جو دنیا کے اندر, تملک العرب والعجم, تم عرب و عجم کے حکمران ہو جاؤ گے. آؤ میں تمہیں وہ کلمہ دیتا ہوں, لا الہ الا اللہ والا. صرف ایک اللہ کے ہو جاؤ, ایک اللہ سے ڈرو, ایک اللہ سے امید لگاؤ, ایک اللہ کے لیے جھکو, ایک اللہ کے لیے اٹھو, ایک اللہ کے لیے قیام, ایک اللہ کے لیے رکوع, ایک اللہ کے لیے سجدہ. سوائے اللہ سے باقی سب کے ڈر نکالو, سوائے اللہ کے باقی سب کی باتیں ماننی چھوڑو. اپنی برادری, کنبے, قبیلے کا خوف چھوڑو, اپنے ادھر ادھر کے جو باقی سارے من کے خوف ہیں, اپنے نفس کے خوف ہیں, یہ سارے خوف نکال کر ایک اللہ کی عبادت, ایک اللہ کی وحدانیت. حکم بھی اسی کا چلے گا, عبادت بھی اسی کی ہوگی, حق بھی اسی کا, کیونکہ پیدا کرنے والا خالق مالک رازق وہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حال پر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری قوم, ہمارے معاشرے کے حال پر رحم فرمائے, ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے. سارے نیک اعمال کی کامیابی کی گارنٹی اور ضمانت عقیدہ توحید کے ساتھ ہے. جس کا عقیدہ توحید والا درست نہیں ہے, وہ جتنے مرضی بڑے بڑے نیکی کے کام کرے, چاہے وہ مسجدیں بنائے, چاہے وہ گھر کا یہ سڑکیں بنائے, ہسپتال بنائے, لوگوں کی فلاح و بہبود کے بڑے کام کرے, اگر عقیدہ توحید والا نہیں ہے تو بھائی یہ سارے اعمال ضائع چلے جائیں گے. مشرکین مکہ ہم سے زیادہ سیانے تھے, انہوں نے اللہ کا گھر بنایا حلال کے پیسے سے. ہمارے یہاں تو یہ بھی نہیں پتہ. ہم نے تو قرآن کو کس لیے رکھا ہوا ہے, مولوی صاحب کو بلاتے ہیں, مولوی صاحب آ جاؤ ختم پڑھا دو. ختم پڑھنے کے لیے مولوی صاحب آ جاتے ہیں, بچوں کو بھیجتے ہیں, بچے بیچارے کو کیا پتہ. یہ مولوی 2 نمبر جنہوں نے پیسے کھانے کے لیے, جنہوں نے روٹی حلوے مانجے اپنے پورے کرنے کے لیے قرآن کو کاروبار بنایا ہوا ہے. مردے بخشوانے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں,
کاروبار میں ترقی کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. اسی بندے نے جس نے مولوی صاحب کو پیسے دے کر بچوں کو چھوٹے موٹے کھانے پینے کی چیزوں کا لالچ دے کر قرآن پڑھوایا تھا, یہی مولوی یہاں پر بیٹھ کر سودی کاروبار بھی کرے گا, یہاں بیٹھ کر کم بھی تولے گا, یہاں بیٹھ کر دکان پہ جھوٹ بھی بولے گا. پڑھنے کو اس نے قرآن پڑھا تھا برکت کے لیے. اور بھائی یہ قرآن برکت کے لیے, مردے بخشوانے کے لیے نہیں تھا, یہ تو زندوں میں روح پھونکنے کے لیے آیا تھا. یہ برکت عمل سے دیتا ہے. ہاں اس میں شفا ہے, اس میں بہت سارے فائدے ہیں, لیکن یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بندے کو میں شہد کی بوتل دوں, میں کہوں اس کے اندر بڑی شفا ہے, وہ شہد کی بوتل کو گلے میں تعویذ بنا کر لٹکا لے, وہ شہد کی بوتل کو اپنے کمرے میں اپنے گھر میں گھماتا پھرے. شہد کھائے گا تو شفا ہوگا نا, قرآن پڑھے گا, قرآن پر عمل کرے گا تو قرآن شفا دے گا نا. قرآن کو پڑھے گا, قرآن برکت دے گا. تو قرآن کے احکام پر عمل کرو. قرآن پڑھنا, وہ قرآن کو صرف قسمیں اٹھانے کے لیے, عدالتوں میں جھوٹی قسموں کے لیے استعمال کرنا, مردے بخشوانے کے لیے استعمال کرنا, ختم پڑھوانے کے لیے استعمال کرنا, یہ تو قرآن کی بڑی توہین ہے. قرآن کا اصل مقام اور مقصود کیا ہے کہ قرآن کا جو سب سے بڑا موضوع ہے, اس موضوع کو پڑھا جائے, سیکھا جائے, سمجھا جائے, پھر اس کے بعد اس کے مطابق جتنا عمل کریں گے ہم انشاءاللہ یہ قرآن ہمیں دنیا میں بھی عظمتیں دے گا, آخرت میں بھی نجات دے گا, یہ ہمارا سفارشی بن کر آئے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ رمضان المبارک کی برکت ہے جی کہ یہ سارا موسم بدلا بدلا لگتا ہے, ایسے جیسے انتظام میں, کائنات کے نظام کے اندر ایک تبدیلی. وہ مسجدیں جو خالی ہوتی ہیں رمضان کے اندر بھری ہوئی محسوس ہوتی ہیں, وہ دل جو پہلے کسی اور کی محبت میں کسی اور کے پیچھے لگے ہوتے ہیں, رمضان کے اندر وہ دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, دل نرم ہوئے ہوتے ہیں. رمضان کے اندر قرآن مجید کا پڑھنا, دعاؤں کا مانگنا, زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان بھی کر دیا ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ بڑھا دیا ہے. تو یہ رمضان المبارک کی برکت ہے کہ ہماری یہ مسجد الحمدللہ یہاں تک پہنچ گئی ہے. ہم تو بڑے ناتواں اور ناقص اور بڑے ہی کمزور تھے. میں کبھی سوچتا تھا کہ یار یہ مسجد کیسے بنے گی. میں سوچتا تھا کہ بھائی پتہ نہیں مسجد بنانے کے لیے پہلے بڑی کوئی مل ہو, بڑے کوئی پیسے ہوں اور بڑا کوئی بینک بیلنس ہو تو پھر ہی بنا پاؤں گا. لیکن میں مسکین آدمی, غریب آدمی, آپ سب کا تعاون تھا اس میں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنا نام بھی سامنے نہیں لاتے, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ظاہر بھی ہیں. اللہ کو دونوں طرح کے لوگ پسند ہیں. تو ہمارے میں یہاں بہت سارے ایسے چہرے بیٹھے ہیں جن کا اس مسجد کو بنانے میں ایک بہت بڑا حصہ ہے. جائے ہمارے یہ بھائی عبدالخالق صاحب بیٹھے ہیں, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. ہمارے صدر چودھری شبیر صاحب کا میں بڑا شکر گزار ہوں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کو اپنا نام ظاہر کرنا پسند نہیں, اللہ دلوں کو جانتا ہے, تو ان سب کا اس میں حصہ ہے. ہمارے محسن میاں مرغوب صاحب آئے بیٹھے, چودھری منیر صاحب ہیں, ان کا اس مسجد کے بنانے میں بڑا تعاون ہے. ہم میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب کے شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائے ہیں ہماری مسجد کے افتتاح کے لیے, ہماری حوصلہ افزائی کے لیے. تو یہ آپ کا بھی اس میں حصہ ہے اور آپ سب لوگوں کا, بلکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے حال جانتا ہے. ایک بزرگ آیا, کہتے جی میں مسجد حصہ پانا چاہنا. میں کہا جی پاؤ. میں کہا جی نہیں, میں غریب آدمی ہوں, میں میرے کو لوگ کام کرا لو. میں کہا جی سو بسم اللہ, آپ جائیں, یہ مزدور لگے ہوئے اپنے ساتھ کام کریں. اس نے دیہڑی لگائی, اس نے تغاریاں اٹھائیں, اس نے اینٹیں اٹھائیں, سارا دن کام کیا. اللہ دلوں کے حال جانتا ہے نا, اتنا بھی حصہ ڈالنے والا. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک عورت ہے, واقعہ لکھا ہے بزرگوں میں سے کسی نے کہ وہ فوت ہو گئی, اس نے جنت میں اپنا مال دیکھا. تو اس نے پوچھا کہ بھئی میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ جس کے بدلے جنت کا جو ہے نا مال ہو. بتایا کہ تو نے فلاں مسجد بنائی تھی. میں نے کہا جی میں نے تو مسجد نہیں بنائی تھی کوئی. اس نے کہا وہ تیرے گھر کے سامنے ایک مسجد بن رہی تھی نا, تو مسجد کو بناتے ہوئے جو مزدوروں کو ایک دن تغاری چاہیے تھی, ان کی تغاری ٹوٹ گئی تھی. وہ جو دابڑا جس کو کہتے ہیں نا, تغاری جس میں مسالہ بناتے ہیں, وہ ٹوٹ گئی تھی. تو وہ تغاری ڈھونڈتے پھرتے تھے, ان کو اس دن مل نہیں رہی تھی. تو انہوں نے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا تھا کہ اپنا کوئی برتن دے دو جس میں ہم کو مسالہ بنا لیں. تو تو نے اپنا وہ مسالہ بنانے کے لیے جو گھر کا برتن دیا تھا نا, اس میں انہوں نے پانی ڈالا, ریت بجری ڈالی, مسالہ بنایا, اس سے انہوں نے تیرا یہ عمل جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قبول کیا, اور اس عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں گھر بنا دیا. تو یہ آپ سب کا اس میں تعاون شامل ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. یہاں پر آنے والے سب احباب, یہاں پر کسی مسلک کی, کسی جماعت کی, کسی فرقے کی کوئی قید نہیں ہے. آپ جانتے ہیں اس مسجد کی 15 سالہ ہسٹری ہے. یہاں پر نہ کبھی ہم نے کوئی تفرقہ بازی کی بات کی ہے,
نہ یہاں کبھی ہم نے کوئی مذہبی منافرت، کوئی سیاسی فرقہ واریت کی بات کی ہے، محبت کا پیغام پھیلایا ہے، قرآن و سنت کی بات کی ہے، اللہ رسول کی سچی دعوت اور اس کی تعلیم کو عام کیا ہے، لوگوں کے لیے یہاں سے فلاح و بہبود کا کام کیا ہے۔ انشاءاللہ اسی مقصد اور اسی ویژن کے اوپر یہ مسجد انشاءاللہ قائم دائم رہے گی۔ ہمارے محسن جو اس مسجد کو وقف کرنے والے ڈاکٹر بیوران کیلانی صاحب، اللہ ان کی قبر کو بھی آج ٹھنڈا فرمائے۔ ان کا بھی یہ خواب تھا کہ یہاں ان کے گھر کے ان کے ان دونوں مکانوں کے اوپر مسجد بن جائے، اللہ کا گھر بن جائے۔ ان کا بھی یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، میرا بھی خواب تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے بھی ذخیرہ آخرت باعث نجات بنا دے، اور آپ سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے چھوٹی چھوٹی محنتیں ہماری، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے آفات بلیات سے۔ اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، جو بے اولادن کو اولاد نصیب فرما، جو بے روزگارن کو روزگار نصیب فرما۔ اللہ تو ساروں کی حاجات کو جان دن کی حاجات پوری فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔